پتہ ہے ہمارے ایک انکل ہیں، کزن ہیں ہاشم بھائی، ان کا گھر پتہ ہے کیسا ہے؟ سیم کو یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ وہ کتنے مزے سے اپنے دوستوں کو سارے قصے سنائے گا۔ کاردار خاندان کے قصر کے سبزہ وار میں ملازموں کا عملہ اور فاضل ویٹرز پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اندر لاؤنج میں بھی صفائی ستھرائی کا عمل جاری تھا۔ شہرین متوازن قدموں سے زینے چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ہاشم کا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ نوشیروان کے کمرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا اور آگے بالکونی کا بھی۔ وہ بالکونی میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں، کانوں میں ایئر فونز۔ شہرین وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ نوشیروان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھٹک کر جانے لگی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے۔ شیرو جلدی سے ایئر فونز نکالتے ہوئے اٹھا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس روز کی نسبت آج درست حلیے میں تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا، اور شہرین اندھی نہیں تھی، البتہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ شہرین نے پریشانی میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم بیٹھو۔ پھر رکی۔ ہاشم ہے یا؟ اس نے نوشیروان کے بھائی کا نام لیا۔ وہی بھائی جس کے ڈر کے باعث شیرو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ بھائی کا آف تھا، مگر وہ شاید شہلا آنٹی کے کیس کے لیے کہیں گئے ہیں۔ ان کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا کسی کا۔ وہ ابھی تک منتظر کھڑا تھا۔ شہرین کی آنکھوں میں مایوسی ابھری۔ خیر، وہ ہوتا تو میرا کام نہیں ہونا تھا۔ اٹس اوکے، جانے دو۔ کیا کام؟ مجھے بتائیں۔ وہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ چھوڑو، تم سے نہیں ہوگا۔ ویل، اگر آپ نے اپنا کام کا ذکر مجھ سے کیا ہے تو یقیناً آپ کو لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو بتائیں۔ وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں تھا۔ شہرین تھکے انداز سے مسکرائی۔ سونیا، وہی ہے اصل مسئلہ۔ اس کو میری اور ہاشم کی پکچرز چاہیے، ہنی مون کی۔ تو آپ کے پاس نہیں ہے؟ نوشیروان کو اندر سے شاید خوشی ہوئی۔ میں تکلیف دہ یادوں کو سنبھال کر نہیں رکھتی، اس نے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہنوز چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ شادی کی تو میرے پاس بھی ہوں گی، مگر ہنی مون والی ہاشم کے لیپ ٹاپ میں ہوں گی، اور میں تمہارے بھائی کے منہ نہیں لگنا چاہتی، اس نے بہت ہی لاپرواہی سے جواب دیا۔ نو پرابلم، میں کاپی کر دیتا ہوں۔ بھائی آفس نہیں گئے تو لیپ ٹاپ گھر پہ رکھ کے گئے ہوں گے۔ وہ چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں آیا، بتی آن کی۔ جلدی کرنا، میں اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی، اس نے فلیش ڈرائیو بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشیروان نے ڈرتے ہوئے پکڑتے ہوئے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ جواباً زخمی سا مسکرائی۔ نوشیروان نے ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور آن کیا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، ساتھ ہی لب کاٹ رہی تھی اور انگلیاں بھی بڑوڑ رہی تھی۔ اوہ، پاسورڈ! اب یہ کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے جب پاسورڈ مانگا گیا تو نوشیروان کراہ کر رہ گیا۔ شہرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا، جانے دو۔ وہ مڑنے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرے تو، اس نے موبائل نکال کر ہاشم کو کال ملائی۔ میرا نام لے لینا تاکہ وہ بالکل بھی اپنا پاسورڈ نہ دے، وہ تلخی سے بولی۔ نوشیروان نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت سمجھدار نظر آنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ہاں شیرو، بولو۔ وہ بہت مصروف تھا۔ بھائی یار، آپ کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کیا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ چونکا تھا۔ کچھ پکچرز چاہیے تھی سونیا کے لیے۔ کون سی پکچرز؟ وہ ہاشم تھا، کھٹک گیا۔ بھائی دے رہے ہو یا میں کچھ اور کروں؟ اس کا موڈ بگڑنے لگا۔ پھر اچھا کہہ کر سر ہلا کر فون بند کیا اور مسکراتے ہوئے کی بورڈ کے بٹن دبائے۔ اس کے کندھے سے جھانکتی شہرین نے ان کو حفظ کیا، گو کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ لفظ تو اس کو ازبر تھا، آنکھیں بند کر کے بھی ٹائپ کر سکتی تھی۔ آپ بتاتی جائیں کون سی چاہیے؟ ان کی ہنی مون، شادی اور دیگر مواقع کی تصاویر کھلتی جا رہی تھی۔ مقصد پورا ہونے کے بعد شہرین کو جانے کی جلدی تھی، اور وہ کچھ دیر اور رکتی تو سینے میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ احساس زیاں تہیں دامنی، یہ والی اور یہ تینوں، انگلی سے اسکرین پر اشارہ کرتی بتانے لگی۔ نوشیروان نے کاپی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ضبط کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے افسوس، ہمدردی، ترحم سے سب محسوس کیا تھا، سوائے فریب کی بو کو۔ کمرہ امتحان میں معمول کا سناٹا چھا گیا۔ وہ ممتحن خواتین کرسیوں کی قطاروں کے بیچ ٹہل رہی تھیں۔ لڑکیاں سر جھکائے دھڑ دھڑ لکھی جا رہی تھیں۔ حنین نے دفتن ورد کرتی انگلیوں کو سلہاتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر گردن کو ریلیکس کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھا۔ کمرے کی ایک دیوار کھڑکی سے ڈھکی تھی اور سامنے سڑک اور بنگلوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ جس لاء کالج کو ان کا امتحانی مرکز بنایا گیا تھا وہ دراصل ایک بڑا سا بنگلہ تھا،
اور یہ کمرہ یقیناً ڈرائنگ ڈائننگ کے طور پر استعمال کے لیے بنایا گیا ہوگا، اس نے سوچا۔ نیچے لان تھا اور وہاں سے ان ادھیڑ عمر وکیل صاحب کی کار نکلتی نظر آئی جو ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اس لاء کالج کے مالک تھے اور ہر پیپر میں بار بار امتحانی کمروں کا چکر لگا کر اپنی خراب انگریزی میں لڑکیوں کو نقل کرنے کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ شکر کہ اب وہ کہیں جا رہے تھے اور اگلے 1.5 گھنٹے سر پہ سوار نہیں ہوں گے، اس نے مسکراہٹ دبا کر سوچا اور دوبارہ پرچے پہ جھک گئی۔ نائمہ نے پیچھے سے اسے ٹھوکا دیا۔ اس نے جھنجھلا کر ممتحن کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی اور پھر پیچھے مڑی۔ کیا ہے؟ رافعہ کو دو۔ اس نے ٹیشو آگے کیا۔ حنین نے جلدی سے ٹیشو پکڑا جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو اور رافعہ کی کمر پہ پنج ہو کر اسے متوجہ کیا۔ ممتحن اب چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی، قطار ختم کرتے ہی وہ مڑتی اور اس سے پہلے ہی اس نے رافعہ کو وہ دے دینا تھا، مگر رافعہ تو ڈر گئی یا اس سے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی یا ممتحن غلط وقت پہ مڑی۔ اسے ٹھوکا دے کر ٹیشو پکڑاتی حنین کے ہاتھ سے ٹیشو گرا، وہ فوراً پیپر پہ جھکی۔ اس کی گھبراہٹ نے سب واضح کر دیا۔ ممتحن خاتون تیز تیز اس کی طرف آئیں، جھک کر ٹیشو اٹھایا، اسے کھولا۔ حنین نے سر جھکائے اگلا لفظ لکھنے کی کوشش کی مگر ہاتھ نم ہو گئے، پرچہ نم ہو گیا، سیاہی پھیلنے لگی۔ آپ نقل استعمال کر رہی تھی؟ کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس ٹیشو؟ چھوڑیں پیپر۔ وہ ہاتھوں سے اس کا پرچہ کھینچنے لگیں۔ وہ ٹیچرز مزید اس کی طرف آئیں، 2 اور ٹیچرز مزید اس کی طرف آئیں۔ وہ ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ میرا نہیں ہے میم، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا ہے۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اسے پکڑتے دیکھا ہے۔ یہ نائمہ نے دیا تھا رافعہ کو دینے۔ اس نے پچھلی اور اگلی دونوں کو گھسیٹا۔ وہ کوئی اس کی اچھی دوستیں نہ تھی جن کو وہ بچاتی۔ میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں لا تعلق ہو گئیں۔ کمرے میں تماشا لگ گیا، سب سر اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ ٹیچرز اسے اٹھا رہی تھیں کہ وہ اپنی تمام چیزیں لے کر آفس میں جائے، اس کا پرچہ ختم۔ آپ پر کیس بنے گا اور تھانے میں درج ہوگا۔ 3 سال تک آپ پیپرز نہیں دے سکتی۔ ان کے الفاظ حنین یوسف کی روح قبض کر رہے تھے۔ زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آج تو ویسے بھی آخری پرچہ تھا۔ وہ یکدم سے سب کیسے غلط ہونے لگا تھا۔ کچھ لڑکیاں واپس لکھنے میں مصروف ہو گئیں، کچھ اسے چیزیں سمیٹتے دیکھ رہی تھیں۔ میم یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ تھا اس میں کیا لکھا ہے، وہ خشک حلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کسی نے اسے ٹیشو پاس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے ٹیشو اس کے پاس دیکھا اور اگلی پچھلی انہیں دمکٹی لومڑی کا شکار لگی تھی۔ صرف پھر سے اٹھایا گیا۔ وہ منت کرتی رہی، کبھی غصے سے زور سے بھی بولتی مگر کوئی اثر نہیں۔ میڈم اسے 2 کمروں سے گزار کر ایک آفس نما کمرے میں لے آئیں، اسے کرسی پہ بٹھا دیا، پرچہ پیپر ویٹ تلے رکھ دیا اور دوسری ٹیچر کو یونیورسٹی کی انسپیکشن ٹیم کو کال کرنے کا کہا۔ مقدمے کا پرچہ انہوں نے ہی آ کر بنوانا تھا۔ ٹیم شہر کے دوسرے امتحانی مرکز کے دورے پہ تھے، ان کو آنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک حنین کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے حواس باختہ پریشان سی بیٹھی تھی مگر خاموش نہیں تھی۔ وہ بار بار احتجاج کری تھی، میم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پچھلی لڑکی کا تھا۔ اگر آپ نے ایک لفظ مزید بولا تو میں ابھی اس پہ سرخ کانٹا پھیر دوں گی۔ میں ابھی پیپر پہ سرخ کانٹا پھیر دوں گی۔ انہوں نے غصے سے جھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے سر جھکا دیا مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ سعدی یوسف کی بہن تھی۔ اوہ بھائی کو کتنی شرمندگی ہوگی اس پر۔ حنین چیٹنگ کرتے پکڑی گئی، تھانے میں مقدمہ۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ بھائی کبھی اس پہ دوبارہ اعتبار کر سکے گا کیا؟ سپرنٹینڈنٹ کو ایک ٹیچر نے بلوا لیا۔ ایک دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں پیپر پہ لکھ رہی تھیں۔ ان کی لاپرواہی نے ان کو بھی پھنسا دیا۔ ابھی پچھلے پیپر میں اسی جگہ ایک پوری قطار پیپر پوائنٹ پر لکھ رہی تھی اور اسی قطار میں ٹہلتی ممتحن دونوں پہ پرچہ کیا تھا انسپیکٹر نے، اور ابھی وہی جلاد صفت انسپیکٹر پھر آنے والا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ غصے سے باہر نکلی۔ حنین کمرے میں تنہا رہ گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہر سو بجنے لگی۔ میز پہ سپرنٹینڈنٹ کے پرس کے ساتھ ان کا موبائل رکھا تھا۔ حنین نے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا اور لمحے بھر میں فیصلہ کیا۔ اسے مدد پکارنا تھا مگر کون آئے گا؟ موبائل اچک کر اس نے دھڑکتے دل سے نمبر ملائے، پہلے سعدی کا پھر مٹا دیا۔ بھائی کے سامنے شرمندگی نہیں، پھر پھپھو کا 2 ہندسوں کے بعد ہی مٹا دیا، کبھی بھی نہیں۔ اور ماموں کا تو کوئی نمبر ہی نہیں تھا، پھر کسے کرے؟ وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ تاریک سرنگ میں کھڑی تھی۔ ایسے میں اچانک سے سنہری رنگ سے لکھے 11 ہندسے جگمگانے لگے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فیورز دے رہے تھے۔ ہیلو، ہاشم نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھایا۔
وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والی لڑکی کی فیملی سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ گو کہ نمبر انجان تھا مگر ہاشم ہر انجان کال اٹھایا کرتا تھا۔ ہاشم بھائی میں حنین بول رہی ہوں۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ دبی دبی انداز سے بولی۔ خوفزدہ نظریں دروازے پہ ٹکی تھیں۔ کون؟ حنین؟ وہ یاد کرنے لگا تھا۔ حنین کے گرد اندھیرے بڑھنے لگے۔ نقل کرنے پہ ایک پرچہ، امتحانی مرکز میں موبائل کے استعمال پہ دوسرا پرچہ۔ میں ندرت کی بیٹی، فارس کی بھانجی، زمر کی، سعدی کی بہن۔ ہاشم چونکا تھا۔ ہاں حنین بولو بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاشم بھائی، انہوں نے مجھے چیٹنگ کے جرم میں پکڑا ہے، پرچہ ہوگا، پلیز کچھ کریں۔ تم کدھر ہو؟ مجھے ایڈریس بتاؤ اور فون کہاں سے کری؟ اس نے جلدی ایڈریس بتایا کہ باہر سے بولتی سپرنٹینڈنٹ کی آواز قریب آنے لگی۔ سپرنٹینڈنٹ آ گئی ہیں، کال بیک مت کیجیے گا۔ گھبرا کر اس نے فون رکھا، دروازہ کھلا اور وہ اندر آئیں۔ حنین نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دونوں ٹیچرز اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں، اسے تو وہ کنارے ہی لگا چکی تھیں۔ اب پوری 5 لڑکیوں کے کوچنگ پیپر کا معاملہ آ گیا تھا۔ انسپیکشن ٹیم آئے گی تو یہ پنڈورا باکس بھی کھلے گا۔ وہ لوگ سخت غصے میں تھیں۔ کسی نے بھی موبائل کی سمت نہ دیکھا کہ ان کو بلا اجازت خود بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حنین اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم سے بات کر کے تسلی ہوئی۔ یہ لاء کالج تھا، ہو سکتا ہے ہاشم ان خراب انگریزی والے پرنسپل کو جانتا ہو، وہ انہیں فون کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاشم تو سب کو جانتا ہے اور یہ تو سب کو پتہ تھا کہ ہاشم کے کام کے وقت ہاشم کاردار کو ہی پہلی کال کی جاتی ہے۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ انگلیاں مڑوڑتی خود کو ریلیکس کری تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھی تھیں۔ وہ کھڑکی سے نیچے گیٹ کو دیکھنے لگی۔ یہاں سے گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ وکیل پرنسپل کب آئیں گے؟ کتنا وقت گزرا۔ سپرنٹینڈنٹ کی کتنی کڑوی کسیلی سنی، کچھ پتہ نہیں۔ پتہ اس وقت چلا جب اس نے گیٹ کے پار سیاہ چمکتی کار رکتی دیکھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر وہ نکلا۔ سیاہ سوٹ، ٹائی، سن گلاسز، ہاتھ میں سرخ کور کی فائل۔ گلاسز اتارے ہوئے اس نے گیٹ پار کیا۔ حنین کا سانس رک گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تھا مگر پہچان گئی تھی۔ وہ ہاشم تھا۔ ہاشم خود آیا تھا حنین کے لیے۔ وہ ساکت تھی۔ وہ وکیل لگ رہا تھا یا اس کی شخصیت ایسی تھی؟ اسے کسی ملازم نے نہیں روکا۔ وہ کسی سے امتحانی کمرے کا پوچھ کر اوپر آیا، راہداری عبور کی اور سپرنٹینڈنٹ آفس کے سامنے رکا۔ حنین بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں سمٹنے لگا۔ سپرنٹینڈنٹ آپ ہیں؟ ہاشم نے سنجیدگی سے سپرنٹینڈنٹ کو مخاطب کیا۔ دونوں خواتین پزل سی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جی میں ہی ہوں، مگر یہ امتحانی مرکز ہے، یہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ۔ اس کی شخصیت کے روب میں وہ ذرا دھیمی سی کہنے لگی، تو پھر آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں کیونکہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ہاشم نے کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا اور سنجیدگی سے دوسری ممتحن کی جانب اشارہ کیا۔ سپرنٹینڈنٹ پریشان ہوئی مگر دوسری ٹیچر خود ہی جلدی سے باہر نکل گئی۔ حنین بیٹا، دروازہ بند کرو، اس نے اطمینان سے دوسرا حکم صادر کیا۔ سپرنٹینڈنٹ چونکی۔ وہ اس بچی کا جاننے والا تھا مگر حنین نے جلدی سے دروازہ بند کیا، پھر واپس آ کر کھڑی رہی۔ ٹانگوں سے جان نکلنے کو تھی مگر بیٹھی نہیں۔ ہاشم نے ابھی تک اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھیں آپ اس طرح سے کیسے اندر آ گئے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اب کہ ان کو غصہ چڑھنے لگا۔ میں ہاشم کاردار ہوں، حنین یوسف کا وکیل، اور طریقہ کار میں ابھی آپ کو سمجھائی دیتا ہوں۔ مگر اس کے نام کا سپرنٹینڈنٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اس بچی نے نقل کی، یہ نقل کی بوٹی ہم نے اس کے پاس سے پکڑی ہے اور ابھی انسپیکٹر آ کر اس پر پرچہ کاٹے گا، اس لیے میں یہاں آپ کی کوئی سفارش نہیں سننے والی ہوں۔ جی یہ نقل کی بوٹی اس کے پاس تھی، بالکل تھی۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا تو حنین نے کرنٹ کھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور یہ بوٹی اسے آپ نے پہنچائی تھی میڈم سپرنٹینڈنٹ؟